السلام علیکم، میں آزاد رپورٹر ابو ایمل۔ یہ حیدرآباد کا تاریخی چار مینار ہے جس کو 1591 میں حیدرآباد کے بانی سلطان محمد قلی قطب شاہ نے تعمیر کروایا تھا، اور اس وقت 9 لاکھ روپے اس پر خرچ ہوئے تھے، اور یہ 160 فٹ کی بلندی پر ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو فن تعمیر کی شاہکار ہے۔ اس کی پہلی منزل پر مدرسہ تھا اور دوسری منزل پر مسجد ہے۔ کئی برسوں سے اس مسجد میں نماز ادا نہیں کی گئی، لیکن اس مسجد کی خاص بات سے آپ کو واقف کروانے کے لیے آپ کے روبرو آیا ہوں۔ یہ مسجد 5 کمانوں والی ہے اور اس میں 45 مصلی نماز ادا کر سکتے ہیں اندر کی 2 صفوں پر۔ سیدھی جانب امام صاحب کا کمرہ ہے، بائیں جانب مؤذن صاحب کا کمرہ ہے، اور سامنے مسجد کے صحن ہے جس میں 160 مصلی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے 2 مرتبہ موقع ملا وہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور ایک خاص بات بتاتا ہوں، جلپلی تالاب سے چار مینار کو پانی آتا تھا، اس طرح کا سسٹم بنایا گیا تھا وضو کرنے کے لیے، اور حیدرآباد کے جو نئی آبادی ہوئی تھی وہاں چار مینار سے ہی پانی ضرورت میں لگ جایا کرتے تھے۔ بیچ میں ایک حوض ہے وضو کے لیے۔ چار مینار میں جملہ 20 کمرے ہیں، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہر مینار میں 4 کمرے ہیں اور نیچے 2 کمرے ہیں، اوپر امام مؤذن کے 2 کمرے ہیں، جملہ 20 کمرے ہیں، جہاں پر دینی مدرسے کے بچوں کے لیے علیحدہ کلاسز چلائی جاتی تھی۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا بروچر ہے جو کئی سال پہلے گورنمنٹ تقسیم کرتی تھی اردو زبان میں، وہ بند کر دیا گیا، لیکن یہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد کی تاریخی کتاب ماسر دکن میں سید اصغر علی بلگرامی نے بھی لکھا ہے آصف جاہی دور میں، وہ کتاب بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ چار مینار کے اوپر پہلی منزل پر مدرسہ چلایا جاتا تھا، اور دوسری منزل پر 5 کمانوں والی ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد ہے جو گچ کاری کا بہترین نمونہ ہے۔ اس مسجد کی نمازگاہ میں 45 مصلیوں کی گنجائش ہے، جس کے سامنے ایک وسیع کھلے صحن میں مزید نماز عبادت ادا کر سکتے ہیں۔ قطب شاہی دور میں اس ضمن میں مسجد کی مشرقی سمت ایک داخلی دروازہ ہے جہاں پر 2 کمرے بھی ہیں۔ یہ تفصیلی ایک بروچر ہے۔ اور یہ تاریخی چار مینار کے اوپر جو مسجد ہے فن تعمیر کی شاہکار مسجد ہے، بے انتہا خوبصورت مسجد ہے، 5 کمانوں والی مسجد ہے۔ 145 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد یہ دوسری منزل پر مسجد آتی ہے۔ پہلی منزل پر مدرسہ چلایا جاتا تھا، نیچے وضو خانہ ہے۔ یہ باتوں سے بہت کم لوگ واقف ہے۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ اس کو 1889 میں اس کے چاروں طرف گھڑیال لگائی گئی تھی، اس سے پہلے قطب شاہی دور میں گھڑیال نہیں تھی۔ لیکن جب کبھی بھی مسجد کی بات آتی ہے تو چھوٹی موٹے لوگ اس پر آواز اٹھاتے ہیں کہ مسجد کو آباد ہونا چاہیے، مسجد کو مسلمانوں کو دیکھنے کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جس کو طاقت دی ہے، با اثر لوگ ہیں، اس پر خاموش رہتے ہیں۔ میں آزاد رپورٹر ابو ایمل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح